الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام بے حد عزت احترام دے لائق پیکر اخلاص و محبت پیکر جرت و وفا محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد احسان جلالی صاحب اور تساں دی مسجد دے امام صاحب حافظ محمد نصیر صاحب معزز حاضرین و سامعین اج تسی تے میں بھائی محمد شہزاد صاحب اس مسجد دے اندر جڑی محفل منعقد کی تھی اپنی والدہ مرحومہ دے اصال ثواب دے حوالے نال اس محفل دے اندر حاضر ہوئے ہیں میں چونکہ میری پہلی حاضری علماء دے نامہ تو واقف نہیں ہاں دوست آباد جڑے سامنے بیٹھے ہوئے ہو سارے میں جاننا نہیں ہاں لیکن یقین کرو میں تانوں جانا یا نہ جانا جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر اسی سارے اتھے آئے ہوئے ہاں وہ اللہ دے محبوب نبی ماں بھی جاننے تساں بھی جاننے
میرے والدین بھی جانتے ہیں، تھوڑے والدین بھی جانتے ہیں، میرے ابو اجداد بھی جانتے ہیں، تھوڑے ابو اجداد بھی جانتے ہیں۔ حاضرین محترم، تاریخ بغداد کے اندر واقعہ لکھیا ہوا کہ بغداد دیا گلیاں انہوں نے سجایا جا رہا ہے۔ ربیع الاول شریف دا بابرکت مہینہ اور ربیع الاول شریف دے بابرکت مہینے دے اندر انہاں گلیاں سجایا جا رہا ہے۔ ایک خاتون جڑی اسی شہر دے اندر نئی گئی، پہلی دفعہ انہیں گلیاں سجیاں ہوئی ویکھیاں اور او خاتون عیسائی عورت کلمہ نہیں پڑھیا۔ انہیں نال جڑے گھر سی انہیں کو پوچھا گھراں نو کیوں سجایا جا رہا ہے؟ مسلمانہ جواب دیتا اس مہینے دے اندر ساڑھے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی، اسی اس خوشی دے اندر اپنے گھرانوں بھی سجاندے ہیں، اپنے محلے بھی سجاندے ہیں، بازار بھی سجاندے ہیں۔ حضرین محترم، اس خاتون دے دل دے اندر خیال آیا کاش میں بھی مسلمان ہوئی تو میں بھی اپنے گھر اس طرح سجائی ہاں جس طرح مسلمانہ اپنے گھر سجائے ہوئے۔ راتی ستی اے تڑپ لے کے اللہ رب العالمین نے ان کی قسمت جگا دیتی، سونے محبوب نبی دا خواب دے اندر دیدار ہویا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ دی بندی تو یہ کہہ رہی سے کاش میں بھی مسلمان ہوئی ہاں تو پھر پڑھ کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب وچ اپنا دیدار بھی کرایا، مسلمان بھی کیتا، کلمہ بھی پڑھایا۔ حاضرین محترم، اسی خوشی دے اندر ان دی آنکھ کھلی، ایک طرف خوشی اور دوسری طرف غم اے کہ جدے نال میری شادی ہوئی او تے کافر او عیسائی اور میں کلمہ پڑھ کے ہو گیا مسلمان، اور مسلمان تے کافر اکٹھے کس طرح رہن؟ چلو یار رات گزر دی ہے، صبح گھر والے نال گل کرساں، صبح ہوئی گھر والے دی جڑی خدمت کر سکتی سی وہ خدمت کیتی، اپنا سامان اکٹھا کیتا، اکٹھا کرن تو بعد کہن لگی تیری میری جو گزر گئی ہن اس تو بعد میں تیرے نال رہ نہیں سکتی، تیرا رشتہ جدا میرا رشتہ جدا، تو اے کافر میں راتی کلمہ پڑھ کے ہو گئی مسلمان، اس تو بعد تو اپنا کام کر میں اپنا کام کرساں۔ اس نے دامن پکڑیا، ہاتھ پکڑیا اور ہاتھ پکڑ کے کیا وہ اللہ دی بندی کیچی گل پہ کرنی اس نبی دا تو کلمہ پڑھیا وہ جوڑیا یا انہوں تروڑن نہیں آیا، وہ تروٹیا یا جوڑنے آستے آیا ہے۔ اس نبی دا تو کلمہ پڑھیا وہ جوڑیا یا انہوں تروڑن آستے نہیں آیا، وہ ٹوٹیا یا انہوں بھی جوڑنا۔ تو کی سمجھنی ہے تو اکلی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی ہیں، ادھر اللہ رب العالمین نے تیرے ہوتے کرم نوازی کی تھی، پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں اپنا دیدار کرا کے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا ہے، ادھر مینوں بھی خواب دے اندر کلمہ پڑھا کے مسلمان کر گیا۔ جنہ دی محفل تو میں آیا اور سونا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت دے آوال تو واقف ہے۔ میں تھوڑے نامہ تو واقف ہوا یا نہ ہوا جن آستے اسی سارے آئے بیٹھے ہیں انہاں قرآن امت دا کوئی لمحہ بھی جڑا او میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اے جا نہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہ ہوئے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا ہے جس بھائی صاحب اپنی والدہ مرحومہ آستے محفل سجائی، اللہ رب العالمین اس محفل اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے اور اللہ رب العالمین بھائی محمد شہزاد صاحب دی والدہ مرحومہ دی آخرت دی ساریاں منزلہ آسان فرمائے۔ میں ایک دو گلاں اللہ رب العالمین دی محبت دے حوالے نال اور دو ترے گلاں والدین دی محبت دے حوالے نال کرسا، اس تو بعد ٹائم بھی اتنا اللہ رب العالمین دی بارگاہ دعا کرنا اللہ مینوں حق گل کہن دی تے تانوں سمجھن سمجھان دی اور اساں سارے سمجھن سمجھان تو بعد اس تے عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، میرا اللہ رب العالمین دے بے شمار صفاتی نام ہیں اور رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ملک بھی ہے، قدوس بھی ہے، سلام بھی ہے، مؤمن بھی ہے، محیمن بھی ہے،
عزیز بھی ہے، غفار بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، ستار بھی ہے، حی اور قیوم بھی ہے۔ بے شمار اللہ رب العالمین نے صفاتی نانے اور بے شمار اللہ رب العالمین نے صفتہ نے۔ اللہ دی ایک صفت قدردانی دی صفت کس دی صفت ہے؟ قدردانی۔ کس دی صفت ہے؟ قدردانی دی۔ قدردان کی معنی ہونا؟ قدردان دا معنی ہونا بندیاں اس دی توقع تو ود کے عطا کرنا، اسا قدردان آکھیا۔ اور یاد رکھو ساڑھے چھوٹے چھوٹے جڑے عمل نے نا، بڑے تے رہے بڑے نا، نکیاں نکیاں عملہ ہوتے بھی اللہ رب العالمین بے شمار حساب و کتاب اللہ رب العالمین انہاں ہوتے اجر عطا کرنا ہوتا۔ ساڑھا کوئی چھوٹا جا عمل بھی اللہ رب العالمین دائے گاہ نہیں جانتے۔ حاضرین محترم، میں مثال دے کے اپنی گل آگے لے کے جا سکتا۔ نماز اسی پڑھنے ہیں، نماز دے اندر حاضرین محترم اسی کھڑے ہوئے، اللہ نہ کرے نماز پڑھتے ہیں 4 رکعتاں دی اساں نیت کیتی، غلطی نال تیسری رکعت وچ اسی بھول گئے۔ ہن حاضرین محترم چاہیدا تے سی نماز توڑ دے ویا کہ بھئی یار 4 دی نیت کیتی، 3 بھول گیا، ہن سمجھ نہیں آنی پئی چوتھی ہے یا تیسری ہے۔ چاہیدا تے ہے کہ نماز توڑ دے ویا، لیکن علماء بیٹھے ہوئے شرعی مسئلہ کیوے، فقہ دا مسئلہ کیے، تو اپنے ذہن نال سوچ، اگر تیرا ذہن یہ آکھنا تو چوتھی رکعت چیں، حقیقت تیسری چیں، لیکن تیرا ذہن یہ آکھنا تو چوتھی رکعت چیں، اس ساں چوتھی سمجھ کے پڑھ گئے، آخر سجدہ صاحب کر لے، اللہ تیری نماز قبول کر لے۔ پڑھیاں 3 حقیقت جس نے پڑھیاں 3 لیکن بھول گیا، سمجھ نہیں آ رہی سی، وہ چوتھی سمجھ کے اساں چوتھی سمجھ کے پڑھنا پیا، آخر سجدہ صاحب کر لے سی۔ پچھلی عبادت پچھلی نماز اساں دوبارہ پڑھن کی ضرورت نہیں۔ اللہ اتنا قدردان ہے کہ ساڑی بھولی ہوئی نماز، غلط ہوئی ہوئی نماز بھی اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ گھر چھوٹے چھوٹے عملانوں بھی اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ حاضرین محترم، ہارون الرشید ایک بہت بڑا بادشاہ ہو کے گزرا، اس کی بیوی ایک نام ہے زبیدہ خاتون۔ کی نام ہے؟ اس کی بیوی کا نام ہے زبیدہ خاتون۔ بڑے اس اپنی زندگی وچ نیک عمل کیتے، اس دے 2 عمل بڑے مشہور عمل ہیں۔ ایک او دے محل دے اندر ہر وقت 300 بچیاں حافظہ قرآن موجود ہو گیا۔ دعا کرو اللہ صاحب بھی جو حکمران عطا کرے، چھکیا کو آمین، چھکیا کو اللہ صاحب بھی جو حکمران عطا کرے، لیکن حکمران اللہ ہے کہ عطا کرے تو عوام بھی اللہ کرے نہ ایسی ہو بندے۔ حاضرین محترم، زبیدہ خاتون 300 بچیاں ہر وقت اس نے محل دے اندر موجود ہونی ہیں، کرنیاں کی ہیں 100 بچی ایک وقت دے رب دے قرآن دی تلاوت کرنی، انہاں دا ٹائم ختم ہونا، اگلی 100 بچی آ جانا، انہاں نے بہ کے رب دے قرآن دی تلاوت کرنی، انہاں دا ٹائم ختم ہونا، اگلی 100 بچیاں نے آ جانا، رب دے قرآن دی بہ کے تلاوت کرنی۔ گویا ان سمجھو 300 بچیاں حافظہ قرآن اس دے محل دے اندر موجود ہونیاں سن، اور بیک وقت اس دے محل دے اندر 24 گھنٹے 100 بچی رب دے قرآن دی تلاوت کر دی سن۔ اے سمجھ گئے 8 گھنٹے دی ڈیوٹی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا کام ہے کہ جس دے محل دے اندر 100 بچی حافظہ قرآن ہر وقت رب دے قرآن دی تلاوت کرتی ہوئے، 300 بچی حافظہ قرآن جس محل دے اندر موجود ہوئے، اللہ دی رحمتاں اس محل سے کتنیاں نازل ہوندیاں ہو سن۔ ایک اور دوسرا جڑا اس نے کام کیتا، حاجی حج کرنے واسطے بہنے ہے، پانی دی بڑی قلت ہے، ہن بھی سعودیہ دے اندر پانی جڑا وہ کم ہے، تیل جڑا وہ زیادہ ہے، اس وقت بھی یہی حال سی، انہوں نے ایک نہر بنائی، نہر زبیدہ، وہ آج بھی نہر اس کے نشان مکہ مکرمہ دے اندر موجود نے۔ جڑے لوگ حج کرنے واسطے گئے یا عمرہ کرنے واسطے گئے، انہاں کو کچھ گنوں اور اللہ رب العالمین اساں ساریاں اس مقدس گھر دی دیکھنے دی اللہ سعادت عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، وہ ہن بھی نہر زبیدہ دے نشان موجود ہیں۔ میں الحمدللہ 2010 کے اندر گیا، دیکھ کے آیا، اور حاضرین محترم اتنے عرصے کے بعد اس نے وہ نہر بنائی، زبیدہ، نہر زبیدہ،
ایک بندے نو پیاسے بندے نو پانی پلانا اس دا اتنا اجر و ثواب ہے جتے لکھاں ہزاراں حاجی جانے ہوسن حج کرنے واسطے اور ہر بندہ اتنے جا کے پانی پینا ہو سی اللہ اسا کتنا اجر عطا کیتا ہو سی لیکن جدوں فوت ہوئی فوت ہون تو بعد کسی نو خواب دے اندر آئی پوچھنے والے نے پوچھا اللہ رب العالمین نے تیرے نال کی معاملہ کیتا اس نے کہا میں اللہ نے بخش دیتا پوچھنا کہنے لگا اللہ تینوں بخشنا اسی بڑے نیک کام کیتی نہیں ہر وقت 325 حافظہ قرآن تیرے محلے وچ موجود ہوندی سی 125 ہر وقت رب دے قرآن دی تلاوت کردی سی اتنی بڑی تو نہر زبیدہ بنائی اللہ تینوں بخشنا سی اس نے جواب دیتا اس وجہ نال اللہ رب العالمین نے مینوں نہیں بخشیا اللہ نے میرے درجات ضرور بلند کیتے نے انہوں نے پوچھا پھر اللہ تینوں کس وجہ نال بخشیا اس نے کیا بخشش دا ذریعہ اے بنیا کہ ایک دن میں اپنے گھر دے اندر بیٹھی ہوئی سا سخت بھوک لگی ہوئی سی میں اپنے سامنے روٹی منگوائی میری خادمہ آ کے روٹی سامنے رکھی ادھروں مسجد وچوں آذان دی آواز آئی میرے سر تے دوپٹہ نہیں سی میں نوالا توڑ کے منہ والے پاسے لے کے جا رہی سی ادھروں آذان دی آواز میرے کان دے اندر آئی میں وہ نوالا منہ وچ نہیں دوبارہ چنگیرے وچ واپس رکھیا سر دے اوتے اپنا دوپٹہ کیتا اور میں کیا اللہ رب العالمین دا پاک نام ہے ادب کرنا میں چپ کر کے بیٹھ گئی جدوں قبر دے اندر آئی نا تے میں پریشان ہوئی آتے پہ غیب جو آواز آئی ہے میری بندی پریشان ہون دی ضرورت نہیں میں تینوں اس دن ہی بخشن دا فیصلہ کر دیتا ہے جس طرح تو میرے نام دا اتنا ادب تے احترام کیتا نعرہ تکبیر اللہ سامنے آ رہے تھے جس ٹائم پورا آدم اشارہ کر چکے کیونکہ اسی جس ٹائم موٹر وے چڑھ بن گئی تو بریک بن کے لاہور ہی لگنی ہے اس واسطے تانے پتہ ہوئے نا ہینڈ بریک تے چکڑی بنا چیک چھوڑتے ہیں کیونکہ سامنے گاڑی ہوئے تو بندے اندازہ ہوتا اسی تے کوئی مسئلہ کوئی نہیں ساری رات پڑھنے پڑھانے والے کام ہونا تے بندے نہ کرنا بھائی مولوی بھی چنگے بلا کے آندے نے وچ باسی کو نہیں حاضرین محترم اللہ رب العالمین کا درگاہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے زمانے دے اندر دسنا اللہ کتنا قدر کرتا ہے یہ جڑا سی تے آئے ہیں نا اللہ دی بارگاہ دے اندر اس دا بھی ملک ہونا آج ایسا محسوس ہوئے یا نہ ہوئے نا یہ جڑے ساڈے لمحات پہ گزرنے کوئی گھر دے اندر بیٹھا ڈرامہ پہ ویکھدا ہو سی کوئی یار دوست نال گپاں لگے پہ ہو سن ایک دوسرے دی غیبت اس طرح دے ٹھیک ہے کوئی نیک کام بھی پہ کرنا ہو سی لیکن یہ اس تو بڑا کیڑا نیک کام ہو سی کہ اسی مسجد دے اندر آئے ہیں رب العالمین دی گل سن رہے ہیں اللہ دی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیار دی گلاں پہ سن رہے ہیں ساڈا یہ لمحہ اور میں مسجد کے اندر ہر وقت اللہ رب العالمین دی نورانی مخلوق فرشتے موجود ہوتے ہیں سبحان اللہ اور جدوں بھی اللہ رب العالمین دی رحمتاں نازل ہوندیاں تے پہلے اس بستی وچ جڑیاں مسیتیں ہوندیاں انہاں اوتے آندیاں سبحان اللہ تے حاضرین محترم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دے دور دے اندر ایک بندہ ہے لوہار لوہے دا کام کرتا ہے فوت ہون تو بعد کسی خواب دے اندر آیا تے پوچھن والے نے پوچھا اللہ رب العالمین نے تیرے نال کی معاملہ کیتا کہ اللہ رب العالمین نے ماں بخش دیتا اور درجے وچ اللہ ماں او درجہ عطا کیتا جڑا اللہ رب العالمین نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نو درجہ عطا کیا پوچھن والا بڑا حیران ہویا یار تو لویا کٹنے والا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سارا دن قرآن اور حدیث سنان والے وجہ کی ہے اللہ رب العالمین نے تینوں اتنا عرف اعلی مقام عطا کیتا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دا کوئی معمولی درجہ دے دیا حاضرین محترم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہے کہ جنہاں دے جنازے دیکھ کے کئی ہزار لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں کوئی معمولی ہستی نہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دی حاضرین محترم اس کو پوچھا آخر تیری بخشش دا ذریعہ اور پھر تیرے اتنے اونچے درجات دا ذریعہ وہ کی شے بنی اس نے کہا میرے دو کام ہیں اور انہاں دو کاماں دی وجہ دے نال اللہ رب العالمین نے میں اتنا عرف اعلی مقام عطا کیتا اتنا بڑا درجہ عطا کیتا پوچھا تیرے دو کام کیڑے کیڑے ہیں اس نے کہا ایک کام یہ ہے نا جدوں بھی اذان دی آواز میرے کنا چ آندی ہے نا میں تھوڑے نال لوہا کٹنا پیا ہونا زیادہ میرا کم لوہا کٹنے دا ہونا ہے اگر اذان دی آواز آئی نا
میرا ہاتھ ہن سر والے پاسے اور تھوڑا میں تھلے سریے تے مارنا لوہے تے مارنا میرا ہاتھ ہن سر والے پاسے کہ میں او دوبارہ ہاتھ اس لوہے والے پاسے کدی نہیں کیتا اس تھوڑے لوہے تے کدی نہیں ماریا بلکہ جدوں اذان دی آواز میرے کان وچ آئی نا تے میں اس تھوڑے اگے کرنے دے بجائے انجے پیچھے سٹ کے آنا وا ہن میں نے رب بلا کے دا ہن میں جانا وا نماز پڑھنے ایک ہی عمل ہے یا دوسرا یا دوجا عمل اے کہ میں کئی باری راتی سونا ہوا میرے گھر دے نال گھر ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا اور وہ راتی اٹھ کے رب دی عبادت کرنے ہے میں آکھنا ہوا کاش اے الہ العالمین تو ماں بھی یہ زندگی عطا کیتی ہو گیا میں ہوں مجبور ہوں راتی گفتانی نماز پڑھنا تھوڑی دیر راتی آرام کرنا صبح میرا کام ہے جاوے لویا کٹنے والا کام ہے اگر راتی ساری رات میں عبادت کے اندر گزار دیواں تے پھر میں دن نو یہ سارا سخت کام نہیں کر سکتا کاش ہے اللہ تو ماں بھی یہ زندگی عطا کیتی ہو گیا اور میرے بھی ہاتھ ایجے بنائے ہو منا تے میں ساری راتی کھل کے تیری عبادت کریا جدو قبر کے اندر آیا ہاتھ اس کو آواز آئی تو ساری راتی کھل کے عبادت تے نہیں کر گیا لیکن تیرے دل کے اندر جڑی تڑپ ہے نا میں اس تڑپ تے ہی فیصلہ کر دیتا جڑا میں مقام احمد بن حنبل نو عطا کرنا سی میں تینوں وہ مقام عطا کر دیتا آجین محترم اللہ رب العالمین اتنا قدردان ہے قدردانی دا معنی ہونا بندے ہیں اس کی توقع تو بد کے ادا کرنا آؤ حالین محترم اللہ کتنا قدردان قرآن مجید فرقان حمیدہ پڑھ کے دیکھیں حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام جنہ تو نسل انسانی دا سلسلہ شروع ہویا اللہ رب العالمین نے جو بنایا حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام تے بناون تو بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو کیا اے میرے پیارے نبی تسی بھی اور تواڈی بیوی حوا علیہ السلام بھی اس جنت دے اندر رہو جتوں چاہو کھاؤ جتوں چاہو پیو لیکن ہے جڑا درخت ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا تے حضرت آدم علیہ السلام کو بھول ہوئی کی ہوئی ساڈے اندر کو بڑی غلطی یاد رکھو انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں انبیاء تو علاوہ کوئی معصوم نہیں یاد رکھنا اہل سنت کا عقیدہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام معصوم نے غلطیاں تو پاک نے اور نہ کرو اگر کوئی اس طرح کم ہویا بھی ہے اس کا غلطی نہیں اس کا بھولا حالین محترم حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو بھول ہوئی اور اس بھول دی وجہ دے نال حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے جنت چوں کڈ کے دنیا دے اندر بھیجا اللہ رب العالمین نے سارا واقعہ اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید وچ نقل کیتا ہے سنو رب دا پاک کلام سن تو حالین محترم جدو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو بنایا بنان تو بعد جدو اللہ رب العالمین نے حضرت حوا علیہ السلام نو بھی بنا دیتا اس تو بعد اللہ رب العالمین نے کیا ہے میرے پیارے صفی اللہ تسی بھی تہاڈی زوجہ اما حوا علیہ السلام بھی دوویں دے دوویں جنت دے اندر رہو جتوں چاہو کھاؤ جتوں چاہو پیو لیکن اے جڑا درخت اس درخت کے قریب نہیں جانا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ رب العالمین نے ہن کی کیتا ہن اللہ رب العالمین نے حکم دیتا اے میرے پیارے صفی اللہ میں تھانوں منع کیتا سی اس درخت کے قریب نہیں جانا تسی بھول کے چلے گئے اور تسی جنت وچوں دنیا دے اندر چلے جاؤ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو سری لنکا دا جزیرہ ہے اس کو سلام دین کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو اس جزیرے دے اندر اتار
اتاریا حضرت اما حوا علیہ السلام نو ملکی عرب دے اندر اتاریا حاضرین محترم 300 سال تک حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اللہ دے خوف دی وجہ دے نال اپنی آنکھاں جو اترو آندے رہے آج سوچتے صحیح یار ساڑھے کو صبح تو لے کے شام تک کتنی غلطیاں ہوندیاں نے کتنے گناہ ہوندے نے کبھی شرمندگی نہیں ہوندی اللہ دے پاک نبی نے 300 سال حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام دنیا میں آن تو بعد اللہ دے خوف دی وجہ دے نال متواتر روندے رہے اور روندیاں حاضرین محترم ہویا کہ 300 سال تک حضرت اما حوا علیہ السلام او اولادہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اولادہ 300 سال تو بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو بھی اور حضرت اما حوا علیہ السلام نو بھی اور اللہ رب العالمین نے ملایا عرفات دے اندر 300 سال تو بعد جدوں ملاقات ہوئی ہن حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے اس وقت جڑی دعا کی تھی اللہ رب العالمین نے اس دعا کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیتا ہے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ رب دی بارگاہ کے اندر چاہے اور چاہ کی دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے الہ العالمین اساں نے اپنی جاناں تے ظلم کیتا اے اللہ تو اگر سانو معاف نہ کیتا یقیناً اسی گھاٹا کھانے والے وچوں ہو جاواں گے اور اللہ رب العالمین دی طرفوں جواب کیا یا اے میرے پیارے صفی اللہ جھولی پھیلانا تیرا کم سے دامن پھیلانا تیرا کم سے میری بارگاہ دے اندر ہاتھ جانا تیرا کم سے اے میرے پیارے صفی اللہ جیڑا بھی میرے کولوں منگے میں منگن والے نو اُتی منگ تو ود کے عطا کردا واں کیونکہ میں قدردان ہاں اے میرے پیارے صفی اللہ تساں نے منگیا ہے اپنے واسطے منگیا ہے اور اپنی بیوی حوا علیہ السلام دے واسطے منگیا ہے میں تیری بھول نو بھی معاف کراں گا تیری بیوی حوا علیہ السلام دی بھول نو بھی معاف کراں گا لیکن میں قدردان ہاں جڑا میرے کولوں منگے میں انہوں اس دی منگدا کئی گنا ود کے عطا کردا واں اے میرے پیارے صفی اللہ کیوں قیامت تک امت مسلمہ دا کوئی بھی فرد اس میدان دے اندر آ کے اپنے دامن نو پھیلا کے اسی تاریخ دے اندر جس تاریخ نو تساں نے منگیا ہے اسی تاریخ نو قیامت تک امت مسلمہ دا کوئی بھی فرد آ کے اپنے دامن نو چاہ کے میری بارگاہ وچوں منگے گا اس طرح میں تہاڈی بھول نو معاف کر دیتا ہے اسی طرح میں امت مسلمہ دے گناہ بھی معاف کر دیواں گا نعرہ تکبیر اللہ حاضرین محترم اسی واسطے آکھیا ویندا جڑا بندہ حج کرنے واسطے ویندا جدوں مڑ کے آندا جڑا بندہ اخلاص نال حج کرے تو اس حج دی برکت نال اللہ رب العالمین اس دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیندا آدم علیہ السلام منگیا ہے اپنے واسطے اور اپنی بیوی حوا علیہ السلام دے واسطے اللہ دی قدردانی ویکھو اللہ رب العالمین نے انہاں دی بھولاں بھی معاف کیتا اور کیا قیامت تک امت مسلمہ دا کوئی بھی بندہ اس میدان دے اندر اسی عرفات دے میدان وچ اسی تاریخ نو آ کے اپنے ہاتھ چاہ کے دعا منگے گا جس طرح تہاڈی بھول نو معاف کر دیتا ہے اسی طرح میں امت مسلمہ دی خطاواں بھی معاف کر دوں اور عرفات دے میدان وچ جا کے کرنا کی ہونا پیشی دی تے دیگری دی نماز رلا کے پڑھنی پیشی دی تے دیگری دی نماز رلا کے پڑھنی اس تو بعد سارا دن نماشاں دی سورج غروب ہون تو پہلے
جب سورج غروب ہونا تے پھر اس میدان چوں نکلنا ہونا سارا دن اتنے بیٹھ کے دعاواں ہی دعاواں کرنیاں آتے کے محترم ہو اللہ دے نبی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حالین محترم اللہ نے آپ کو بنایا اپنا خلیل فرشتے عرض کیتا اللہ تو ابراہیم علیہ السلام اپنا خلیل بنایا اللہ خلیل کا معنی ہونا سنگی اور جڑا بہت قریبی سنگی ہوئے اسا خلیل آکیا بنا اے اللہ ابراہیم علیہ السلام واقعی تیرے اتنے خلیل نے اتنے پیارے سنگی نے کیا ہاں اے میرے فرشتے ہو ابراہیم علیہ السلام واقعی میرے خلیل ہے اللہ اگر اسی نے کوئی امتحان لینا چاہیے تو گھننا کنے اللہ رب العالمین نے کیا لیا ایک فرشتہ آیا انسانی شکل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا امتحان لینے آسے حالین محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہاڑی دے دامن اچ بکریاں پہ چلا رہے پہاڑی دے دامن اچ کی پہ کر دینے اللہ رب العالمین نے جڑا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مال عطا کیتا ہے نا اتنیاں بکریاں تے بیڑاں دا ریوڑیا کہ کئی کتے اس مال دی راکھی کرنے ہونے ہیں رب دی بارگاہ وچ یہ دعا کیتا کرو اللہ مال تھوڑا عطا کرے یا زیادہ عطا کرے یہ دعا کیتا کرو اللہ اس مال ایسی جگہ تے لان دی توفیق عطا فرمائے جتے رب دی رضا بھی ملے رب دے سونے محبوب دی بھی رضا بھی یہ مال اللہ رب العالمین نے حامان بھی عطا کیتا ہے حکومت اللہ رب العالمین نے نمرود بھی عطا کیتی ہے فرعون بھی عطا کیتی ہے یہ حکومت اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام بھی عطا کیتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی عطا کیتی لیکن فرق یہ انہاں اپنی زندگیاں گزاریاں رب دی رضا دے مطابق اور فرعون نمرود انہاں رب دا کھا کے رب دے شکوے بھی کیتے اور انہاں ربکم العالی دے دعوے بھی کیتے اور آج بھی اس مردود دی لاش جڑی او مصر دے عجائب گھر دے اندر پئی جستے مال اللہ رب العالمین عطا کرے دعا کیتا کرو اللہ اے جی جگہ تے لان دی توفیق عطا فرمائے تے رب دی رضا بھی حاصل ہوے رب دے سونے محبوب نبی دی رضا بھی حاصل ہوے حاضرین محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہاڑی دے دامن دے اندر نے بکریاں پہ چراندے نے رب دا فرشتہ آیا انسانی شکل ایک امتحان لین جے آیا تو انسانی شکل ہی آنا سی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا امتحان لینے آستے حاضرین محترم ان نے آ کے اللہ رب العالمین دی حمد بیان کی تھی اللہ دی پاکی بیان کی تھی اور الفاظ جڑے سننا وہ اے علیہ السلام حاضرین محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہاڑی دے دامن دے اندر بکریاں چرا رہے نے رب دا فرشتہ آیا جھاڑی دے کول کھڑے ہو کے ان نے اللہ دی حمد بیان کی تھی اللہ دی پاکی بیان کی تھی اللہ دی بزرگی بیان کی تھی الفاظ سن سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو اللہ رب العالمین دی حمد سنی جدو اللہ رب العالمین دی پاکی سنی جدو اللہ رب العالمین دی بزرگی سنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی بکریاں پہاڑی دے دامن دے اندر چھوڑیاں اور چلدیاں اس فرشتے دے کول آئے اللہ دا فرشتہ اللہ دی تعریف کر کے خاموش ہویا اللہ دے خلیل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے بھائی تو جڑی اللہ دی تعریف سنائی تو جڑی اللہ دی بزرگی سنائی الفاظ بڑے چنگے سن مہربانی کر ایک واری مینوں اور میرے رب دی تعریف سنا دے ایک واری مینوں اور میرے اللہ دی بزرگی سنا دے ایک واری مینوں اور میرے اللہ دی عظمت سنا دے او فرشتہ کہنے لگا ہے میرے بھائی پہلی باری
رب دی تعریف سنائی تو مینوں کچھ دیتا نہیں میں تیرے کولوں کچھ منگیا نہیں دوسری باری اگر میں تینوں اپنے رب دی تعریف سناواں تو مینوں کی دیویں گا حالین محترم اللہ دے خلیل سن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے یار پہلی باری تو اللہ دی تعریف سنائی تو میرے کولوں کچھ منگیا نہیں میں تینوں کچھ دیتا نہیں دوسری باری رب دی تعریف سنانا تیرا کم ہے اور وہ جڑیاں سامنے بکریاں نظر آ رہی نے جڑیاں کسی گنتی دے اندر نہیں بے شمار بکریاں نے تو اس طرح کہیں انہاں وچوں ادیاں بکریاں تو لے لویں ادیاں میں رکھ لواں گا ادیاں دا مالک تو ہوویں گا ادیاں دا مالک میں ہوواں گا اس دے کے بعد تو مینوں میرے رب دی تعریف سنا دے حالین مطلب اس فرشتے نے دوسری باری اللہ دی تعریف سنائی اللہ دی بزرگی سنائی اللہ دی حمد سنائی اللہ دی پاکی سنائی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کول کھل کے اللہ دی تعریف سن رہے نے تو دوسری باری وہ فرشتہ خاموش ہویا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے یار پہلی باری دور کھل کے سنیا سی میں چل دیا تیرے کول پہنچیا تو اللہ دی تعریف پڑھنا ختم کر دیتے مزہ آیا لیکن دوسری باری کول آ کے سنیا پہلے نالوں زیادہ مزہ آیا مہربانی کر ایک باری اور مینوں میرے رب دی تعریف سنا دے ایک باری مینوں اور میرے اللہ دی بزرگی سنا دے او فرشتہ کہنے لگا یار اے میرے بھائی پہلی باری میں تینوں اللہ دی تعریف سنائی تو مینوں کچھ دیتا نہیں میں تیرے کولوں کچھ منگیا نہیں دوسری باری تو مینوں ادھیاں بکریاں دے دتیاں اگر میں تینوں تیسری باری اپنے رب دی تعریف سناواں تو مینوں کی دیویں گا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے رب نال محبت ویکھو اللہ دے خلیل دا رب نال پیار ویکھو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے بھائی پہلی باری تو کچھ منگیا نہیں میں تینوں کچھ دیتا نہیں دوسری باری میں تینوں ادھیاں بکریاں دے دتیاں تیسری باری رب دی تعریف سنانا تیرا کم ہے ساریاں دیاں ساریاں بکریاں اس دے وجہ تو رکھ لویں حاضرین محترم اس فرشتے نے تیسری باری اللہ دی تعریف سنائی اللہ دی بزرگی سنائی ذرا تصورات دی دنیا دے اندر جا کے سوچتے صحیح زبان بھی پاک سی اللہ دا فرشتہ سی کان بھی پاک سن اللہ دے نبی سن اور جڑی تعریف سی وہ اللہ رب العالمین دی سی حاضرین محترم ہر کوئی قاری قرآن رب دے قرآن دی تلاوت کرے ایسن انداز دے اندر ساڈا دل کرتا ہے یار اے بار بار رب دا قرآن پڑھدا رہے اسی سنتے رہیے حالین محترم او منظر کیوں جیا ہوے گا جدوں اللہ دا پاک فرشتہ رب دی تعریف کر رہا ہوے گا اور اللہ دا خلیل رب دی تعریف سن رہا ہوے گا جتنی تعریف ہو رہی ہوے گی او اللہ رب العالمین دی ذات ہوے گی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو تیسری باری اس فرشتے نے اللہ کی تعریف بیان کرن تو بعد وہ فرشتہ خاموش ہویا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے پہلی باری دور کھل کے سنیا سی مزہ آیا تیرے کول آیا دوسری باری کول آ کے سنیا پہلے نالوں زیادہ مزہ آیا تیسری باری تو میرا دل ہلا لیتا ہے مہربانی کر ایک باری اور مینوں میرے رب دی تعریف سنا دے ایک باری اور مینوں میرے رب دی بزرگی سنا دے اس فرشتے نے پھر یہی سوال کیتا پہلی باری تو مینوں کچھ دیتا نہیں دوسری باری ادھیاں بکریاں تو مینوں دے دتیاں تیسری باری ساریاں بکریاں تو مینوں دے دتیاں اگر تینوں میں چوتھی باری اپنے رب دی تعریف سناواں تو مینوں کی دیویں گا ادھر رب دا خلیل سی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے پہلی باری تو کچھ منگیا نہیں دوسری باری تینوں میں ادھیاں بکریاں دتیاں تیسری باری ساریاں بکریاں میں تینوں دے دتیاں اور تو مینوں میرے رب دی تعریف سنا یا تینوں بکریاں چران واسطے کسی خادم دی ضرورت پوے گی مینوں اپنا خادم بنا کے اپنے نال رکھ لویں میں تیریاں بکریاں چراندا رہواں گا تو مینوں میرے رب دی تعریف سناندا رہویں
حاضرین محترم ہن اس اللہ دے فرشتے نے کیا اے ابراہیم واقعی تو اللہ دا خلیل ہے اے جڑا اللہ رب العالمین نے لقب تینوں عطا کیتا ہے نا کہ تیری ذات نال ہی جچدا میں اللہ دا فرشتہ ہاں تیرا امتحان لینے واسطے آیا سی اے ابراہیم تو ایک باری آگ میں تمہیں ایک باری رب دی تعریف سناواں گا دو باری آگ تمہیں دو باری سناواں گا جتنی باری آگ میں تمہیں رب دی تعریف سناواں گا حاضرین محترم اللہ کتنا قدردان ہے فرشتے رب دی تعریف کی تھی اللہ دے خلیل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب دی وہ تعریف سنی اللہ دی قدردانی دیکھو آج اسی جدوں رمضان شریف دے اندر تراویح پڑھنے ہیں تے 4 رکعتاں تو بعد جڑی تسبیح تراویح پڑھی جانی ہے او اوے علیہ الفاظ جڑے تواڈے سامنے میں ہن پڑھے نے اللہ نے اے علیہ الفاظ امت مسلمہ وچ رکھ دتے قیامت تک وہ الفاظ انہاں دی امت مسلمہ اس ان الفاظ دی تسبیح تحلیل کر دی ہوئے حاضرین محترم اللہ بڑا کرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال بھی محبت کرنی رب دی ذات نال بھی محبت کرنی اللہ دی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار اور آخری گھر پہ والا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نام ہے حضرت عبداللہ اور لقب ہے ذوالبجال ہے 2 چادراں ہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے حاضرین محترم تو میں بڑے خوش قسمت ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اتنی ساڑھے تے کرم نوازی کی تھی اسی مسلمانہ دے گھر پیدا ہوئے اک کھلی تھی مسلمانہ دے گھر گھٹی دیتی گئی کسی مسلمان دیتی ہے الحمدللہ کان چزان آکھی گئی والدین مسلمان ماحول مسلمانہ اللہ رب العالمین کرم نوازی کرے سڑا کردار بھی مسلمانہ صرف سبحان اللہ نال نہیں آمین بھی آکھنی اور کردار کر کے بھی بکھانی آئے نہیں کہ اسی سال تو بعد یا ہر مہینے 11ویں شریف دا لنگر بھی پکائیے محفل بھی کریے محفل میلاد بھی منائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دی جڑی عظمتاں انہاں دے بھی گن گائیے اور اے نعرے بھی لائیے کہ اسی غلامی رسول وچ سا موت بھی قبول ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے اندر جو کچھ ہوئے سا کرنا قبول ہے اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے بھی نوکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دے بھی نوکر لیکن کام جڑا ہے اس مسلمانہ اللہ کریے کو نا تیرے کردار تمہیں پتہ چلے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا واقعی سچا تے سچا امتی ہے اپنا کردار بھی تبدیل کر حاضرین محترم اس دین دی قدر پوچھنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب کو پوچھ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل کو پوچھ اصحاب رسول او نے کہ جنہاں اپنا مال بھی قربان کیتا جان دینی پہ جانا بھی قربان کیتیاں عزیز و اقارب بھی چھوڑے سب کچھ انہاں چھوڑیا لیکن دامن رسول انہوں نے نہیں چھوڑیا اور آل رسول ہوئے کہ جنہاں اپنا سارا کنبہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی خاطر قربان کر دیتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین ہوتے آنچ نہیں آنچ دیتا اتنوں میں نے جڑا دین ملیا نا سامنے تے کوئی نہیں کرنے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں پڑھ کے کتنیاں مشقتاں ہونا ہوتی ہیں کتنیاں مصیبتاں ہونا ہوتی ہیں لیکن انہوں نے قدم جڑے اور ڈگمگائے نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے ماں بھی کافرہ باپ بھی کافر گھر ماحول سارا کفر نماز پڑھنی تے چھپ چھپ کے رب دے قرآن دی تلاوت کرنی تے چھپ چھپ لیکن حاضرین محترم سیانے لوگ آخر نے 2 چیزاں کدی چھپ نہیں اگنی ایک عشق اور دوسرا مشق ایک عشق اور دوسرا مشق خوشبو آخو جتے بھی پہی ہوگے نا ہوگے خالص تے 10 چھوڑنی ہے کہ فلانی جگہ تے کوئی نہ کوئی چیز ایدی پہی ہوئی جس کی خوشبو پی آنی ہے اور عشق جس ذات نال بھی ہوئے نا جدو اس کا تذکرہ آوے نا تے انسان دے چہرے ہوتے مسکراہٹ آوے بس دعا کیتا کرو اللہ رب العالمین عشق عطا کرے تے عشق حقیقی عطا کرے اپنی ذات دا عشق عطا کرے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال سچا سچا عشق عطا کرے قرآن دی محبت عطا کرے اللہ رب العالمین اصحاب رسول دا پیار عطا کرے آل رسول دا پیار عطا کرے حاضرین محترم گھر دے اندر بیٹھے ہوئے چاچا بھی بیٹھا ہوا تے والد بھی بیٹھا ہوا اسلام دا ذکر آیا تے چہرے تے مسکراہٹ آئی
چاچا کہنے لگا عبداللہ لگنا ہے وہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. نا عبدالعزہ ہے، عبداللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا رکھے. کیا عبدالعزہ لگنا ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. جھوٹ نہیں بولیا، بے ساختہ زبان جو نکلیا ہاں واقعی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. پیو کہنے لگا اے میرے پترا تو میرے کلی اولاد ہے، تیرے تو علاوہ میرا اور کوئی نہ پتر ہے نہ دھی ہے. کلمہ نہیں چھوڑے گا میں تینوں گھروں کٹ دیواں گا، سب کچھ تیرے گھروں لے لواں گا. آپ جواب کی دیتا؟ آپ کے ابا جی رب دی دتی ہوئی جان جا سکتی ہے، جڑا کلمہ پڑھیا اس نال غداری نہیں کر سکتا. جڑا کلمہ پڑھیا اس نال غداری. چاچا اٹھیا، چاچے نے ماریا. چاچا مار مار کے تھکیا، پیو اٹھیا، پیو نے ماریا. لہو لہان ہو گئے. آخر باپ نے کیا سڑے گھروں نکل جا، آپ جا رہے ہیں. لہو لہان دروازے کو پہنچے، چاچے آواز دیتی چاچے کیا ہو؟ اسا جی آکھیا آیا کلمہ چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑے گا سب کچھ لے لواں گے. آپ رضی اللہ نے جواب دے دینے میں تے کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا، بس دین جڑا ہے نا دل وچ نبی اور اللہ دی محبت بس وہی دل وچ ہے، میں وہی لے کے جا رہا. چاچا کہنے لگا تیرے تن تے کپڑے نے نا یہ بھی ساڑے دیتے ہوئے نے، یہ بھی اتار کے جا. یہ تن تے کپڑے نے یہ بھی ساڑے دیتے ہوئے نے، یہ بھی. حاضرین محترم سوچو کہ جا وقت ہوئے گا جوان پتر گھروں نکل لیا تے رب دے رسول دی محبت آج جسم جڑا او زخمہ نال چور چور ہے، اور جسم تے جڑے کپڑے نے وہ بھی اتروائے جا رہے نے. آپ برہنہ کر کے بے لباس کر کے گھروں باہر کڑیا. ماں قدرتی طور تے اللہ نے ماما دے دل بڑے نرم بنائے ہوتے ہیں. پتر بھامے گناہگار ہوئے، بھامے سیاکار ہوئے، بھامے زمانے بھر دا ڈاکو لٹیرا ہی کیوں نہ ہوئے نا، تے ماں پتہ کی آکھنی ماں آکھنی میرے پتر جڑے کوئی ہے ہی نہیں. قدرتی ماما نے دل اللہ رب العالمین نے دے بنائے. ماں دی ممتا تڑپ اٹھی، سائڈ تے کھلو کے سارا ماجرا بھی ویکھ نہیں گئی. حاضرین محترم لے آنا گیا، گھروں ایک بڑی ساری چادر چائی اور چاہ کے جو پتر باہر ہویا نا باہر سٹی، اور باہر سٹ کے کہنے لگی ہے پترا اس چادر نال اپنا جڑا ستر ہے اس تے چھپا گئے، اپنا ستر جڑا اس تے چھپا گئے. حاضرین محترم دیکھیا چادر ای بڑی، اس چادر دے دو ٹکڑے کیتے، ایک نال ستر چھپایا اور دوسرا چادر دا ٹکڑا اپنے جسم دے اوتے کیتا. سبحان اللہ. اور دل ایک سوچتے پہنے رات دا آخری پہرے جامع تے جامع کیتا. مدینہ منورہ تو دور رہندے سن. دل آواز دیتی جس نبی دا کلمہ پڑھے نا اسی نبی دی بارگاہ دے اندر چلا. حاضرین محترم جسم جڑا ہے وہ زخمہ نال چور چور ہے، اور مدینہ شریف تو رہندے بھی دور نے. رات دا آخری پہرے نے چلنا شروع کیتا. صبح صبح دا وقت ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر دی نماز پڑھا کے صفہ تے بیٹھے ہوئے نے. صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین تو میرے نبی باز نصیحت پہ کرتے ہیں. جڑے صحابہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سکھدے سن نا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفہ تے بیٹھ کے انہوں نے دین سکھاندے سن. حاضرین محترم آج پیر آنا پیا ہوئے نا تے مرید اگے ود کے استقبال کرنے یا نہیں کرنے. استاد آنا پیا ہوئے تے استادہ دے شاگرد اگے ود کے اپنے استاد دا استقبال کرتے ہونے. امام آئے مقتدی اگے ود کے اپنے امام دا استقبال کرنے. پیو آنا پیا ہوئے پتر اگے ود کے اپنے پیو دا استقبال کرنے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آندے سن، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اگے ود کے استقبال کرتے سن. آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی حیرت دی امتحان آ رہی. یہ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں امام الانبیاء خود صفہ تو تلے اتر کے اپنے والے صحابی دا استقبال پہ کرتے ہیں. اللہ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنی ابا ماں دے اندر لکھا. حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکھاں دے اندر اتروں نے، چہرے تے مسکراہٹ نے. حاضرین محترم علماء کرام کہندے نے اللہ دے محبوب نبی دی اکھاں دے اندر اتروں، چہرے تے مسکراہٹ انسان دے اوتے بیک وقت ایک کیفیت ہوندی ہے. یا بندہ روندا ہے یا بندہ مسکراندا ہے. میرے نبی دے لباں تے مسکراہٹ بھی ہے، اکھاں دے اندر اتروں بھی نے. علماء
علماء کہندے نے وجہ کی سی وجہ ایسی تو تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دا ظاہری جسم ویکھیا میرے نبی دی اکھاں دے اندر اترو آ گئے یا اتنا لینڈ لارڈ ہو کے اپنا مال بھی نہیں ویکھیا اپنے ماں باپ بھی نہیں ویکھے ماں باپ دی اکلی اولاد ہو کے اج ہویا کی ہے زخماں نال جسم چور چور ہے حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اکھ مبارک دے اندر اس واسطے اترو آئے اور چہرے تے مسکراہٹ تاں آئی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نظر جدوں دل تے پئی دل جیڑا ہے اور رب دے رسول دی محبت نال بھریا ہویا ہے حاضرین محترم اور جیڑا بندہ جتنی قربانی دے وے اللہ رب العالمین نوازتا بھی پھر اتنا ہی ہے اور آپ نے کیتا کسی ماں بھی چھوڑی باپ بھی چھوڑیا زمین جائیداد بھی چھوڑی عزیز و اقارب بھی چھوڑے جسم جیڑا ہے وہ بھی زخماں نال چور چور کرایا اپنا جیڑا جسم سے رب دی رسول دی محبت دے اندر بے لباس بھی کرایا اللہ رب العالمین نے پھر مقام کی عطا کیتا تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ایک جنگ دے اندر شرکت کرنے نے رات دا وقت ایک صحابی رضی اللہ عنہ کول آئے اور آکے عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ دی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے نام عبد العزہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام رکھیا عبداللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقب عطا کیتا ذوالبجادین ماں نے جڑی چادر دیتی سی اس چادر دے دو حصے کیتے سی ایک دے نال سر نو چھپایا سی دوسرا چادر دا ٹکڑا اپنے جسم دے اوتے کیتا سی ذوالبجادین دا معنی ہوندا ہے دو چادراں والے حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ اقدس کے اندر صحابی رضی اللہ عنہ آئے آگے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ دی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے میرے نبی نے اے نہیں کہا اے میرے صحابہ جاؤ جا کے انہوں چک کے لے آؤ میرے نبی کہہ سکتے سن میرے نبی نے بلکہ کی کیتا اپنے صحابہ نو نال لیتا جس خیمے دے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آرام کر دے سن میرے نبی صحابہ نو نال لے کے اس خیمے دے اندر گئے نے اور حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے دے اندر پہنچے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آخری وقت سی اور ویکھو تے سی انہیں اللہ دی محبت دے اندر اتنا کچھ کیتا اور اللہ رب العالمین اور انہوں اعزاز کی عطا کر رہے آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے دے اندر گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ زمین دے اتے لیتے ہوئے نے میرے نبی نے کیتا کی انہاں دا سر زمین تو چاہا چاہ کے اپنی گود دے اندر رکھیا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنی آنکھاں دے نال سونے نبی دا دیدار کردے نے یار اج ہر بندہ ہی دعا کردا ہے اے اللہ جدوں آخری وقت آوے لباں دے اتے کلمے دا ذکر جاری کر دیویں اور اپنے سونے نبی دا مکھڑا وکھا دیویں عبداللہ تیرے جسمی اثر تے قربان جاواں تیرا آخری وقت آیا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے کول خدا دے نے اور تہاڈے جسم نو تہاڈے سر نو زمین تو جا کے اپنی گود دے اندر رکھ دے نے اللہ نے کتنی اعزاز والی موت عطا کیتی آخری وقت وچ نظر تیرے میرے نبی دے مکھڑے دے اتے وے اور سر تیرے میرے نبی دی گود دے اندر حاضرین محترم اسی حالت دے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دی روح تن تو جدا ہوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ نو کیا میرے صحابہ تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس بھائی نو غسل دیو صحابہ غسل دے چکے آج اور جسم ہے جس نو رب دے رسول دی محبت دے اندر بے لباس کیتا گیا سی برہنہ کیتا گیا سی آج اس جسم دا احساس دے وے اللہ کتنا احساس عطا کر رہے ہیں میرے نبی نے کیا اے میرے صحابہ اپنے بھائی دے واسطے کفن واسطے کپڑا باہر تو نہیں لے کے آنا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے اسی کپڑے دے اندر غسل دے دے کفن پہنا دے تیرے کپڑے
انہوں نے پائے ہوئے نے میرے نبی نے کیا نا نا اے میری چادر لے جا یار سوچتے صحیح اس چادر دیا قسم رب ذوالجلال چاہتا ہے یا ایھا المزمل کہہ کے یا ایھا المدثر کہہ کے میرے نبی نے کیا میرے صحابہ اس چادر نال میرے صحابی نو کفن پہنا دیو اللہ اکبر یا رسول اللہ حاضرین محترم جنازہ پڑھان دی واری آئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنازہ پڑھایا حاضرین محترم جدوں بندہ اس دنیا تو پردہ کر جائے شریع مسئلہ ہے وے جدوں انہوں قبر دے اندر اتارو جڑے قریبی عزیز و اقارب نے انہوں نے چاہیدہ ہے اپنے فوت ہونا لے بھرا دو اس جڑا دنیا تو پردہ کر گئے کسی دا چاچا کسی دا ماما کسی دا باپ جڑے قریبی عزیز و اقارب نے انہوں نے چاہیدہ ہے اپنے اس عزیز نو قبر دے اندر اتارن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھلوتے ہوئے نے اور ایک صحابی دی زبان وچوں یہ لفظ نکلے انہاں دا تے کوئی بھی نہیں باپ پیچھے رہ گیا چاچا پیچھے رہ گیا کنبہ برادری ساری پیچھے رہ گئی انہاں دا کوئی نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر دے اندر اترتے نے اور اتر کے کہندے نے کون کہندا ہے عبداللہ دا کوئی نہیں عبداللہ دا میں محمد جی ہے عبداللہ دا میں محمد جی ہے حاضرین مطلب ہے کسی نو کسی دا باپ قبر دے اندر اتاردا ہے کسی نو کسی دا چاچا قبر دے اندر اتاردا ہے کسی نو کسی دا بھتیجا قبر دے اندر اتاردا ہے اے عبداللہ تیرے جسمی اثر تے قربان جاواں امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہتھاں دے نال تینوں خود اللہ دے اندر رکھ رہے نے اور حالین محترم پھر تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاحت دے اندر رکھیا قبر دے اندر رکھیا اور قبر دے اندر رکھن تو بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی یہ دعا آئی کہ جیڑی مراد رسول حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دے دل میں تڑپا کے رکھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چاہے اور ہاتھ چاہ کے کیا ہے اللہ میں عبداللہ کو راضی ہو گیا تو بھی عبداللہ کو راضی ہو جائے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہندے کی سر کاش آج عبداللہ دی جگہ تے میرا جسم ہو گیا اور اللہ دے محبوب نبی میرے واسطے دعا پہ کر دے اپنے رب نال ان محبت کر اللہ بڑا قدر رکھتا رب نال محبت کرنی رب دے رسول نال پیار کرنا اور والدین دا ادب تے احترام کرنا اللہ رب العالمین نے فرمایا وقضى ربک الا تعبدوا الا ایہ اللہ حکم دیتا کہ میری عبادت کرنی میرے نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا وبالوالدین احسانا والدین نال چنگا سلوک کرنا علی محترم قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کے دیکھو نا کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین نے جتھے بھی والدین دی خدمت کرن دا والدین نال چنگا سلوک کرن دا حکم دیتا پہلے اللہ نے توحید دا حکم دیتا نال رلا کے اللہ رب العالمین نے آکھیا اپنے والدین نال چنگا سلوک کرنا میں جس نتیجے پہ پہنچیا نا بندے کو دو چیزاں ہونیاں ایک بندے کو عمل ہونا دوسرا بندے کو عقیدہ ہونا ایک عمل ہونا دعا ایک عمل ہونا دعا عقیدیاں دی جان عقیدہ ہے توحید عقیدیاں دی جان کی ہے عقیدہ ہے عقیدیاں دی جان کی ہے عقیدہ ہے ٹھیک ہے پھر عقیدیاں دی جان کی عقیدہ ہے اور عملہ دی جان ماں باپ دا ادب تے احترام جنہاں ماں باپ دا ادب احترام کیتا اللہ رب العالمین نے دنیا بھی سنوار دیتی اللہ قبر بھی سنوار دیتی اللہ آخرت بھی سنوار دیتی ادب کر کے ویکھتے سے احترام کر کے ویکھتے سے اللہ رحم کتنے لاتا ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے اپنے وقت دے امام اتنے بڑے اپنے وقت دے امام حاضرین محترم کہ آج کتنی دنیا جڑی فقہ وچ دی تقریر کرنی امام شافعی رحمت اللہ علیہ رات ہونی دن بھر لوگاں بچیاں پڑھانا اپنے دن دے کم کاج کرنے تے راتی
تیل دی بوتل لینی اپنی ماں دے کول چلے جانا تیل ہتھاں تے پانا لانا اور لا کے اپنے ہتھاں دے نال اپنی ماں دے پیراں نوں دبانا اور ماں کئی باری کہندی سی پترا دن دا تھکیا ہویا میں کل پھر پڑھانا ہی اماں یہ سارے کام ہو جان گے زندگی دا کوئی پتہ نہیں کل رات اے علی شہادت اللہ عطا کرے یا نہ کرے خوش قسمت نے وہ لوگ کہ جنہاں دے والدین زندہ یا والدین وچوں ماں یا باپ کوئی بھی زندہ میں اپنے والدین دا ادب تے احترام کرے حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نام ہے حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ عنہ اللہ رب العالمین نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرشاں دی سیر کر رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرشاں دی سیر پہ کرتے ہیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب دے قرآن دی آواز سنی حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرشاں تے سنیا اور رب دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے میرے نبی جنت دے اندر نے اللہ دے قرآن دی آواز آ رہی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دے فرشتیاں کو پوچھیا اے اللہ دے فرشتیوں اے کیڑا اللہ دا فرشتہ ہے جڑا بڑے احسن انداز دے نال بڑے چنگے انداز دے نال رب دا قرآن پہ پڑھدا ہے فرشتیاں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتہ رب دا قرآن نہیں پڑھ لیا بلکہ تہاڈے صحابی نے زمین تے بیٹھ کے رب دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں انہاں دے قرآن پڑھن دی آواز جنت دے محلات وچ گونج رہی ہے حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے میرے رب دے فرشتیوں میرے تے اور بھی بہت سارے صحابی نے جڑے بڑے چنگا رب دا قرآن پڑھدے نے او کیڑی وجہ ہے کہ نعمان بن حارثہ زمین تے رب دا قرآن پڑھ رہے ہیں فرشتیاں نے دسیا انہاں دا نام نعمان بن حارثہ ہے حارثہ دا بیٹا نام نعمان کہ اب میرے نبی نے میرے تے اور بھی بہت سارے صحابہ کیڑی وجہ ہے کہ نعمان بن حارثہ زمین تے رب دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں اور انہاں دے قرآن پڑھن دی آواز جنت کے محلات دے اندر گونج رہی ہے فرشتیاں نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں دا بڑا فرما بردار ہے ماں دی دعاواں نے انہوں اے مقام عطا کیتا ہے زمین تے بیٹھ کے رب دا قرآن پڑھدا ہے اس دے قرآن پڑھن دی آواز جنت دے محلات وچ سنائی دیندی ہے حاضرین محترم ماں بڈھی ہو گئی سی حضرت نعمان بن حارثہ کی کرتے سن اپنے ہتھاں دے نال ماں دے سر تے تیل لاندے سن اپنے ہتھاں دے نال نوالے بنا بنا کے اپنی ماں دے منہ دے اندر پاندے سن ماں دعاواں دیندی سی پھر اللہ رب العالمین نے مقام عطا کیتا زمین تے بیٹھ کے رب دے قرآن دی تلاوت کردے نے انہاں دے قرآن پڑھن دی آواز جنت دے محلات دے اندر سنائی دیندی ہے ماں دا ادب کر ماں دا احترام کر حاضرین محترم جنہاں نے ماں باپ دا ادب کیتا ماں دا احترام کیتا ماں دی دعاواں نے انہاں نوں بڑی عرفہ اعلی مقام تے شاناں عطا کیتیاں نے امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت دے بہت بڑے امام ہو کے گزرے نے اپنے مسجد دے اندر مدرسے دے اندر تشریف لے کے آندے نے ایک شاگرد سجے پاسے آیا دوسرا شاگرد کھبے پاسے آیا امام صاحب نو ملن تو بعد بیٹھا سجے پاسے والے کو پوچھن لگے امام صاحب بیٹا خیر تے آوے کہن لگا استاد جی رات نو ایک خواب ویکھیا ہے اودی تعبیر پوچھنا چاہنا وا پھر کھبے پاسے آپ نے منہ کیتا منہ کر کے کیا بیٹا خیر تے آوے انہوں نے بھی یہی کیا استاد جی رات نو ایک خواب ویکھیا ہے اودی تعبیر پوچھنا چاہنا وا حاضرین محترم آپ رحمت اللہ علیہ نے کیا سجے پاسے جڑا بیٹھا ہویا ہے ایڈا حق دیا جائے پہلے ادھے کولوں پوچھ لواں تو دس یا تو رات نو خواب دے اندر کی ویکھیا ہے انہوں نے کیا استاد جی میں ویکھیا ہے تسی اپنے کمرے دے اندر بیٹھے ہوئے ہو تہاڈا کمرہ جڑا ہے نور نال منور ہویا ہویا ہے آسمان تو نور نازل ہو رہا ہے تہاڈی داڑھی دے اندر بھی نور ہی نور ہے اور جڑی تہاڈی داڑھی ہے او باقی کمرے
استاد دی قسم رب ذوالجلال تھی میں بھی خواب دے اندر رات نو یہی منظر ویکھیا ہے امام ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ نے جدوں یہ گل سنی اکھاں دے اندر اترو آ گئے شاگرد سمجھے اساں نے کوئی خواب ڈرانا ویکھیا ہے استاد جی اسی کوئی غلط خواب ویکھ لیتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا نہیں تساں نے جڑا خواب ویکھیا ہے خواب ٹھیک ویکھیا ہے خواب دی تعبیر میں تہاڈے سامنے موجود خواب دی تعبیر میں تہاڈے سامنے موجود ہوں استاد جی سمجھ نہیں آئی آپ کیا سمجھا لینا وا اے میرے شاگردو ہر رات سین تو پہلے میں اپنی ماں دے قدماں دے اندر جانا وا اپنی ماں دے جا کے پیر دبانا وا ماں دی خدمت کرنا وا ماں کولوں دعاواں لینا وا پچھلی راتی جدوں میں ماں دے کمرے دے اندر گیا میں نے بغیر سوچے سمجھے اس طرح ہویا کہ میری داڑھی رات نو ماں دے پیر دباندیاں کئی باری ماں دے پیراں نال جا کے لگی اے میرے شاگردو جیڑی داڑھی ماں دے پیراں نال جا کے لگی ہے یا جیڑی داڑھی ماں دے پیراں نال جا کے مس ہوے گی رب اس دے اندر نور نہیں نازل کرے گا تے ہور کی نازل کرے گا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ دے نبی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جا رہے نے سفر بڑا لمبا ہے حاضرین محترم ہے حضرت جبرائیل امین رب دی طرفوں حاضر ہوئے اے موسیٰ کلیم اللہ رب پیا کہنا ہے اب میرے کلیم نو جا کے کہہ سفر لمبا ہے اگر آپ کو تے کوئی سواری دا انتظام کر دینا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہنے لگے اگر سواری دا انتظام ہو جائے بڑی چنگی گل ہے اللہ دی طرف جواب آیا نال بستی ہے اس بستی دے اندر چلا جا اتھے میرا ایک ولی ہے انہوں جا کے مل تیرے واسطے سواری دا انتظام کر دے گا خالی نے اس کا مطلب ہے نہیں اس ولی دی شان زیادہ سے اس ولی دی شان زیادہ ہو نہیں سکتے کیونکہ مقام اللہ دے نبی دا زیادہ ہوندہ ہے اللہ رب العالمین نبی دی زبان نال اپنے ولی دا مقام دسنا چاہتا سی حاضرین محترم اللہ رب العالمین دی طرفوں جواب آیا میرے کلیم نو کہو نال بستی ہے اس بستی دے اندر چلا جائے اور جا کے اتھے میرا ولی انہوں ملے اور انہوں کہے اس کا معاملہ حل ہو جائے گا سواری دا انتظام ہو جائے گا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بستی دے اندر گئے جا کے اس بندے نو ملے اللہ دا ولی سے اللہ دا نبی میرے گھر آیا ہے بڑا خوش ہویا جو خدمت کر سکتا سی خدمت کی تے پوچھن لگا میرے لائق کوئی خدمت ہوئے میرے لائق کوئی حکم ہوئے حاضرین محترم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کیا میں فلاں جگہ تے جانا ہے میرے کل سواری دا انتظام کوئی نہیں سواری دا انتظام کر دے کہنے لگا جی ٹھیک ہے میرے نال باہر آؤ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو گھر دے دروازے تے لے کے گیا آسمان ول ویکھیا بدل دا ٹکڑا ہے ہاتھ دا اشارہ کر کے انہوں اپنے ول بلاندا ہے بدل دا ٹکڑا زمین تے آیا کہنے لگا اے اللہ دے کلیم اس بدل دے ٹکڑے تے سوار ہو کے چلے جاؤ جتے تساں نے جا کے اترنا ہوئے گا انہوں حکم دے دینا بدل دا ٹکڑا تانوں اتار کے آسمانہ ول چلا جائے گا حاضرین محترم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بدل دے ٹکڑے تے سوار ہوئے دل دے اندر خیال آیا اے الہ العالمین میں اللہ دا نبی تیرا کلیم اور ایک عام بندہ اے الہ العالمین کوئی نہ نو اتنا مقام عطا کیتا اس نو اتنی شان عطا کیتی اے الہ العالمین وجہ کی ہے ادھر جواب آیا اے میرے پیارے کلیم اللہ اس دے والدہ نے میری بارگاہ دے اندر ہاتھ چاک دعا کیتی سی اے الہ العالمین جدوں بھی میں اپنے پتر نو کوئی کم کہنی کدی انہیں میرے کم تے نہ نہیں کیتی ربا جدوں تیری بارگاہ دے اندر اے اپنا دامن چاہے ربا تو بھی کدی نہ کرے ماں دیا دعواں انسان ہے مقام عطا ہن گل سنو آخری
اس اتنے کرنا عمل ساری گلوں تے عمل کرنا ہی نہیں بھائی تے عمل کرنا لیکن کوئی نہ کوئی تے گل پکا کے جاؤ نا یار ہیں اتنی دیر آ کے تے بیٹھے ہیں مسجد کے اندر عشاء دی نماز تو بعد کافی دیر آ کے بیٹھے رہے اللہ رب العالمین قدم قدم ہوتے تو ساں ہزارہ نیکیاں عطا کرے میں سمیت لیکن کچھ نہ کچھ تیرا ہے تو سکھ کے بنجیے نا یہ نہیں کہ صبح جناب گھروں کچھ سیدھی گیا ہوں راتی گیا ہوں مولوی صاحب تقریر کے وہ بڑی چنگی تقریر کیتی ہے جی چاسا اور نات خان بہت چنگا نات بڑی چنگی نات بڑی چاسا آ گئی جی تے توں کی حاصل کر کے آیا نہیں کچھ نہ کچھ حاصل کر کے والدین جدو دنیا تو پردہ کر جاننا دنیا وچ نہ ادب احترام کرنا جدو دنیا تو پردہ کر جان تے دنیا تو پردہ کر جان تو بعد بھی انہاں دے بچیاں ہوتے 5 حق ہونے ہیں کتنے حق ہونے نے کتنے حق ہونے نے یہ 5 حق یاد کر گئے 5 تن دی برکت ہے 5 تن نال سارے محبت کرنے ہو نا پیار کرنے ہو نہ کرنے اس دا ایمان ہے کوئی جڑا 5 تن نال محبت نہیں کرنا ہے انہاں دی نسبت نال ہی 5 گلاں یاد کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم